آج بھی وہ نوجوان اپنی بائک سے میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سڑک چھاپ عاشق سے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں اسے برداشت کر رہی تھی۔ جب بھی میں گھر سے نکلتی، مین روڈ تک جاتی، تو وہ میرا ہی منتظر کھڑا ہوتا تھا۔ جیسی بس اسٹاپ سے میں بس پکڑتی، تو اس کے بعد وہ میری بس کے پیچھے پیچھے سفر کرنے لگتا۔ آفس تک کی ڈیوٹی وہی دیتا تھا، اور جب میں آفس سے واپس گھر تک جاتی، تب بھی پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن ایسے نہیں تھا۔ وہ آوارہ سا لڑکا تھا، عجیب سی پینٹ پہن کے رکھتا تھا، اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے رکھتا تھا، منہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چباتا رہتا تھا، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ بھی تھا۔ میں سوچ چکی تھی آج اس لڑکے سے 2 ہاتھ کر کے ہی گھر جاؤں گی۔ جیسے ہی میں بس اسٹاپ سے اتری، آگے کا راستہ سنسان ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے 20 قدم پیچھے اپنی بائک دھیرے دھیرے چلاتا رہتا تھا۔ جب بھی میں اسے پلٹ کے دیکھتی تو دائیں بائیں دیکھنے لگتا، ساتھ میں مسکرانے لگتا۔ خوش شکل نوجوان تھا، لیکن میرا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ بہرحال کچھ دور جا کر میں وہیں رک گئی۔ مین روڈ پہ اس وقت گاڑیوں کی آمد و رفت تھی۔ میں نے دیکھا اس کی بائک بھی رک چکی تھی۔ میں پلٹ کے پیچھے کو جانے لگی تو وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ میں اس کی بائک کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ کون ہو تم اور کیوں میرا پیچھا کیے جا رہے ہو؟ کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے سامنے جھوٹ مت بولو، میں پچھلے 1 مہینے سے نوٹ کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، واقعی آپ پچھلے 1 مہینے سے نوٹ کر رہی ہیں؟ شکر ہے میرے اللہ کا، میں تو سمجھا تھا میں پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوں، آپ تو دیکھتی تک نہیں ہیں۔ اس کی ڈھٹائی دیکھ کے میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ مطلب اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس چیز کا۔ وہ تو منتظر تھا کہ میں کب اسے نوٹ کرتی ہوں اور کب نہیں۔ کہنے لگا، اس کا مطلب ہے آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، میں اس قسم کی فضول باتیں سننے کی عادی نہیں ہوں۔ کہنے لگا، میں نے تو آپ سے کچھ کہا ہی نہیں ہے، آپ تو خود پلٹ کے میرے پاس آئی ہیں، خود ہی بات کر رہی ہیں۔ میں تو صرف آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ۔ میں نے کہا، دیکھو مجھے یہ سڑک چھاپ قسم کے عاشق بالکل اچھے نہیں لگتے۔ کہنے لگا، پھر کیسے عاشق اچھے لگتے ہیں؟ مجھے بتا دیں، میں کب سے وہی بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میری باتوں کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ میں نے کہا، آئندہ میرا پیچھا نہیں کرنا۔ کہنے لگا، تو اپنا فون نمبر دے دیں تاکہ میرا بھی کام آسان ہو جائے، روز روز ابا کی دکان چھوڑ کے یہاں آنا پڑتا ہے۔